بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ہم آج چلتے ہیں جی سیون شریف حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر، اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کے حوالے سے حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیسے سندھ میں پہنچے، آپ نے کیا کیا تبلیغ کی، اور کن کن لوگوں کو، کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے، اور آپ کے کیا کمالات تھے، آپ کے کیا معجزات تھے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز حسین کی جو ولادت ہے وہ 538 ہجری پا مطابق 1143 عیسوی مربند یا میبند ایک شہر ہے جو کہ موجودہ اس وقت آذربائیجان یا افغانستان میں، وہاں پر آپ کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلسلہ نسب لال شہباز قلندر کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہیں کہ حضرت سید عثمان مربندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق رحمۃ اللہ۔ جی تو ہم چلتے ہیں جی حضرت لال شہباز حسین قلندر کے وطن کی طرف۔ لال شہباز کا وطن مروند تھا۔ مروند کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا۔ دریا کے کنارے خوشنما شاداب منظر کے اس باب مشہور تھا۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ شہر کو کردوں نے تخت و تاراج کیا، مطلب تباہ کر دیا۔ کردوں کے حملے کے بعد یہ قلعہ برباد ہو گیا اور شہر کی ہیبت و شان جاتی رہی۔ کرد اہل مروند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے۔ مدتوں تک یہاں خاک اڑتی رہی۔ انسانی آبادی سے یہ شہر خالی رہا۔ مروند کی خوشحالی اور رونق ختم ہو چکی تھی۔ یہ شہر کرمر کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا، جن سے لالی رنگ تیار ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے نما میں بہت سی آبادیاں آباد تھیں۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل وطن آذربائیجان ہے اور شہر کا صحیح نام مرند ہے۔ وقت کے ساتھ یہ مرند سے مروند ہو گیا۔ جی تو ناظرین، خاندان کی عظمت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا، مطلب ہے کہ بہت متقی تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بادشاہ وقت آذربائیجان کی شہزادی تھیں اور بڑی عبادت گزار تھیں۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ ان کی ذات خشیت الہی کے سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر فقط عبادت میں گزارتیں۔ اس ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سہون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم مروند کی یہ صاحبزادی اپنے شہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و ابدع خاتون کہلائیں۔ یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ایک وقت کے عالم تھے آپ کے والد صاحب، وقت کے عالم تھے، تو دوسری جانب وقت کی بادشاہ آپ کے والدہ وقت کی شہزادی تھیں۔ جب دونوں ملے تو ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لال جیسا بچہ۔ ناظرین، القاب کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں کہ آپ کو لال کیوں کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ انوار پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی رہتی تھیں، اور سرخ کپڑے زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ شہباز کا لقب امام حسن نے ان کی والدہ کو پیدائش سے پہلے بطور خوشخبری کے عطا کیا کہ ہم تمہیں اپنے نانا سے عطا ہوا تھا، اس وجہ سے شہباز لقب ہوا، اور اس سے مراد ولایت کا اعلیٰ مقام ہے۔ مطلب ہے شہباز آپ کے نانا کی عطا تھی، اور لال آپ کو آپ کے کپڑے پہننے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے القاب بھی تھے جس میں لال کا مطلب سرخ کپڑوں کی وجہ سے ہے۔ شہباز کا خلافت ملنے کے سبب ہے۔ سیف اللسان بھی آپ کا خطاب ہے۔ کلندر ہے جو کہ سلسلہ کلندریہ سے ہے۔ اس کے بعد شمس الدین تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آپ کو شمس الدین کا لقب ملا، اور مہدی اور اس کے علاوہ مخدوم علم و ظہری و باطنی میں مہارت کی وجہ سے آپ کا لقب مخدوم بھی تھا۔
حصول تعلیم کے حوالے سے اگر ہم نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن کبیر المعروف شہباز قلندر کی تعلیم ابتدائی طور پر حسب معمول اسلامی بنیادوں اور اصولوں کے مطابق تھی۔ شہباز قلندر نے محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ یہاں پر یہ بھی بتاتے جائیں کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے طہارت کے اور باقی دوسرے مسائل پر مکمل دسترس حاصل کر لی تھی۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ نے خواہش کی کہ میں آپ کو حافظ بنانا چاہتی ہوں، تو آپ نے صرف 1 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی تھی۔ یہاں پر ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ جس علاقے میں بھی جاتے وہاں کی جو بولی تھی اس پر بہت ہی کم وقت میں مکمل دسترس حاصل کر لیتے تھے۔ لال شہباز قلندر کی قابلیت اور عربی دانی کے سلسلے کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر جب ملتان تشریف لائے تو اس زمانے میں غیاث الدین بلبن بادشاہ تھا۔ غیاث الدین بلبن عارفوں اور علماء کرام کا بہت قدردان تھا۔ جب اس نے قلندر شہباز کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لایا۔ وہ آپ کے لیے بیش بہا تحائف بھی لایا جس سے اس کی عقیدت آپ کے ساتھ بخوبی ظاہر ہوئی۔ تحائف پیش کرنے کے بعد اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ملتان میں قیام فرمائیں، مگر آپ نے قیام ملتان کے سلسلے میں معذرت کر لی۔ اس دوران میں حضرت سلطان محمود نے ایک عربی سرود کی مجلس کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت صدر الدین عارف ملتانی بھی تھے، عالم الغوث بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بزرگان یعنی کہ لال شہباز قلندر اور عارف ملتانی عالم وجد میں رقص کرنے لگے، اور خود سلطان محمود کا بھی یہی عالم تھا۔ بچپن میں ابتدائی منزلیں باپ کے سائے میں گزاریں۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی نگرانی میں آپ کی نشو و نما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ اہل علم باپ کی وجہ سے حافظ عثمان کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے میسر تھیں۔ اس طرح فیوز و برکات اور علم و دین کے گہرے نقش ان کے لوہے دل پر ثبت ہوئے تھے۔ وقت آیا کہ ایمان و یقین کی ایسی دولت ہاتھ آئی کہ فکر و تحیر کا ان پر دروازہ کھل گیا۔ بچپن میں ایسی مجالس میں شرک ہوتے تھے جن میں موت اور قیامت کے منظر کو یاد کیا جاتا تھا اور قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی جاتی تھی جن کا تعلق حشر و جزا اور جزا سے ہے۔ لوگوں کا حال عجیب ہوتا، آنکھوں سے آنسو بہتے، نفس کا محاسبہ کرتے اور فضا استغفار سے گونجتی رہتی تھی۔ نیکی اور راست بازی بچپن میں ان کا شعار بن گئی تھی۔ علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور تحقیق و تجسس کی طرف طبیعت بہت زیادہ راغب تھی۔ ناظرین یہاں پر یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ آپ کا خصوصی رابطہ رہتا تھا۔ ناظرین اگر ہم حضرت لال شہباز قلندر کے ابتدائی حالات پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ مروند کے ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے۔ ان کے اجداد نے عراق سے مشہد المقدس ایران ہجرت کی جہاں کی تعلیم مشہور تھی۔ بعد ازاں مروند کو ہجرت کی۔ آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملا اور آپ نے اسلامی دنیا کے لاتعداد سفر کیے، جس کی وجہ سے آپ نے فارسی، عربی، ترکی، سندھی اور سنسکرت میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ مزید یہ کہ آپ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کی زبان کو آپ سیکھ لیتے ہیں۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور مسلمانوں کے علاوہ حانود میں بھی بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ آپ جانے جاتے تھے۔ آپ سرخ لباس پہنا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں لال کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین تو یہاں پر چونکہ آپ کا تعلق آذربائیجان کے ساتھ تھا تو آپ سندھ تشریف کب لاتے ہیں؟ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بول قلندر کی خدمت میں پہنچے۔ تو یہاں پر اب یہ بھی بات کلیئر کرتے جائیں کہ سیر و سیاحت کرنا یہ تصوف کا ایک جز ہے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے جب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر سیوستان میں قیام فرمایا، یعنی کہ بول قلندر کے مشورے کے بعد آپ سندھ تشریف لائے تھے۔ جب آپ سندھ تشریف لے آئے تو سب سے پہلی بات سب سے پہلی برکت جو نظر آئی کہ وہ یہ ہے کہ اتفاقاً سیوستان میں آ کر عارف باللہ کا پہلا اثر یہ تھا کہ جس محلے میں مقیم ہوئے وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سد پڑ گیا۔ لوگوں کے دل نیکی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہوئے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دستے حق پر تو
پر توبہ کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت مختوم شہباز قلندر نے سمستان میں رہ کر بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا۔ آپ تقریباً 6 سال تک سمستان میں رہ کر اسلام کا نور سندھ میں پھیلاتے رہے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔ ناظرین، آپ کا جو زمانہ ہے اس کے حوالے سے اگر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، الہات فلسفی اور قلندر تھے آپ کے زمانے میں بہت سے معروف اولیاء کرام کا موجود ہونا بھی تھا۔ مشہور بزرگ سید صدر الدین رضوی بھاکری، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ تبریزی، مخدوم عبد الرشید حقانی، جلال الدین رومی، سید جلال الدین سرخ بخاری، مخدوم صدر الدین قتال، صدر الدین عارف فرزند بہاؤالدین زکریا، شیخ بغلی قلندر پانی پتی جیسے اولیاء کبائر آپ کے ہم اثر تھے۔ مطلب یہ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے، آباد تھے۔ ناظرین، مثال کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی جو وصالت ہے یہ دنیا سے رخصتی ہے صحیح تاریخ کے مطابق کیا ہے۔ بہرحال آپ کا سکہ کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری بمطابق 1274 میں ہوا، لیکن ان کے وصال کے حوالے سے پھر بھی اختلاف۔ مزار شریف آپ کا مزار سندھ کے شہر سیمن شریف میں ہے۔ یہ سندھی تعلیم کا اعلیٰ نمونہ ہے اور 1356 میں تعمیر ہوا، لیکن کہ ایک عرصے کے بعد آپ کا مزار تعمیر ہوا۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے۔ آپ کا سالانہ عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختیار الدین والی سیستان نے آپ کا روزہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 993 ہجری میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ کے روزے کی توسیع و ترمیم کرائی۔ اس کے بعد 1009 ہجری میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ ترخان نے اپنی صوبہ داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ تعمیر یا ترمیم کرائی۔ آپ کا لباس یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کو لال کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی خدا پرستی اور شرافت کی بنا پر شہباز اور قلندر نام ساتھ جو انداز کی بنا پر قلندر کہا جاتا ہے۔ دمادم مس قلندر باسکیت کے تمام ممالک بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادم مس قلندر میں لال شہباز قلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ اصلاً یہ گیت 13ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول